تو جناب اعلیٰ سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ، ریاست، حکومت، حکومتی ادارے، ان سب کو داد تو بنتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سہولت کار، پی ٹی آئی کا یوتھیا بریگیڈ، سوشل میڈیا جو ریاستی اداروں کو کمزور کرنے چلے تھے، ریاستی اداروں پر حاوی ہونے چلے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ رہے تھے، گالم گلوچ کر رہے تھے، آرمی چیف کے خلاف مہم چلا رہے تھے، ISI کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے تھے، وہ سب اب منہ کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اور اس کی وجہ، ان کے منہ کے بل گرنے کی وجہ ان کے آپس کے اختلافات ہیں، ان کے اپنے لوگوں کا خود اسٹیبلشمنٹ تک رسائی حاصل کرنا، ان سے ان کے رابطے، ریلیف مانگنا اور دیگر اس میں سہولیات جو اپنے لیے مانگ رہے ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ وہ پارٹی ہے جو اپنے ہی وزن سے گر پڑی ہے، اور اس وقت کل جو میں نے بات کی تھی کہ لمحہ لیٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اس معاملے کے اوپر جو گیم ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی ہے کہ یہ اس وقت آپس میں ہی گتھم گتھا ہیں۔ کوئی ایک رہنما بھی دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سرعام لڑائیاں ہیں، سرعام اختلافات ہے، تقسیم ہے، تفریق ہے اور گالم گلوچ، اور اس کے بعد پھر یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے، جو بیرون ملک پی ٹی آئی کے کرتا درتا بیٹھے ہیں وہاں پر بھی یہ سب چل رہا ہے۔ تازہ ترین معاملہ یہ ہوا کہ جناب سلمان اکرم راجہ چیئرمین پارٹی بیرسٹر گوہر پر چڑھ دوڑے، ان کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ وجہ کیا تھی؟ تکلیف یہ تھی کہ کل جو 6 نام دیے تھے اس میں بیرسٹر گوہر کا نام شامل نہیں تھا، اور سلمان اکرم راجہ نے نام دیے تو وہ لسٹ بھیجی گئی۔ سلمان اکرم راجہ کی لسٹ کے مطابق لوگ نہیں ملے، لیکن بیرسٹر گوہر عمران خان سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو جب وہ باہر آیا اور خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے تو پریس کانفرنس سے پہلے سلمان اکرم راجہ نے سیدھا الزام لگا دیا بیرسٹر گوہر سے کہ آپ ہوتے کون ہیں ملاقات کے لیے جانے والے؟ تم اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہو، تم اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہو، اور تم اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہو، اور تم نے ملاقات کیوں کی؟ جب میں نے نام دیے تھے اور یہ اختیار مجھے بانی چیئرمین نے دیا ہے تو پھر تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم ہمیں چھوڑ کر اکیلے ملاقات کرو؟ آگے سے وہ شریف آدمی ہے بیرسٹر گوہر، اس نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب زیادہ غصہ دکھانے کی، زیادہ ناراضگی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ اور لوگ بھی موجود تھے، کہ خدیجہ شاہ تھیں، عمر ایوب تھا، یہ اور بھی جو لوگ تھے، شبلی فراز وغیرہ، وہ کوشش کرتے رہے کہ ان کو ٹھنڈا کیا جائے سلمان اکرم راجہ کو، لیکن وہ گھوڑے پر سوار تھا، وہ گالیاں بھی دیے جا رہا تھا، اور وہ جناب اس کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ بھی ڈکلیئر کر رہا تھا۔ تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جناب میں صرف پارٹی کا چیئرمین نہیں ہوں، میں عمران خان کا وکیل بھی ہوں، تو میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں، مجھے اس ملاقات کے لیے تم سے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور تم پارٹی کے نامزد سیکرٹری جنرل ہو، میں چیئرمین ہوں، اور مجھ سے اس طرح کی بات مت کرو، اس طرح کے رویہ میں بات چیت کا رویہ میں پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا جی میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ تو وہ نوبت بڑی، اس کے پہلے کہ ہاتھا پائی ہوتی، ہاتھا پائی وہ ویسے وہ کرتا نہیں ہے بیرسٹر گوہر، لیکن سلمان اکرم راجہ پوری طرح تیار تھا کہ میں اس کے ہاتھ پڑھوں۔ تو یہ پریس کانفرنس سے پہلے کہ لوگوں نے یہ جو ہے وہ آپس میں ان کی جو دال ہے وہ جوتیوں میں بٹھی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ہوا۔ اور اس کے بعد اس نے پریس کانفرنس میں بھی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ضرورت کیوں ہوئی جن کا نام ہم نہیں دیتے،
وہ کس طرح بانی چیئرمین سے جا کر جو ہے وہ ملاقات کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ بالکل یہ قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہے. یہ بات ان کی جانب سے جو ہے وہ کہی گئی، لیکن ملاقات جو ہے وہ ہو گئی. نہ صرف ان کی ہوئی بلکہ 2-3 اور لوگ بھی مل گئے. اور اس کے بعد پھر جو بانی چیئرمین کی بہنیں تھیں اس میں جنہوں نے علیمہ خان کے علاوہ باقی کو کہا کہ آپ جا کر ملنے، لیکن انہوں نے بھی ملنے سے انکار کیا. ان کا جب تک علیمہ خان نہیں جاتی ہم نہیں جاتی. وہ پھر جو ایپیسوڈ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، گرفتاریاں ہوئی، رہائی ہوگی. کچھ کہتے ہیں جی خود ساختہ گرفتاریاں تھیں. وہ پنجاب حکومت نے کہا جی ہم نے تو کسی کو گرفتار نہیں کیا، یہ خود ان کو شوق تھا کہ وہ پولیس کے ڈالے میں بیٹھیں اور فوٹو بنوائیں. وہ بن گئے اور اس کے بعد ان کو رات گیا چھوڑ دیا گیا، وہ گھروں کو جو ہے وہ چلے گئے. تو یہ بات یہ ان کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے، کنواسی جو ہے وہ مچا ہوا ہے. یہ آپ یہ دیکھ لیں. اور یہ ارشد قیصر، علی امین گنڈا پور، آصف خان، شہرام ترکئی، ان کے کارنامے ہم سنا چکے ہیں پوری اور یہ آپس کی لڑائیاں ہیں. تو یہ ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کامیاب ہو گئی کہ یہ آپس میں لڑ پڑے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لڑ پڑے. اچھا پھر یہ رابطے بھی اسٹیبلشمنٹ سے خود کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کرتے ہیں. حالانکہ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کا کانا ہے، لیکن یہ بتاتے نہیں ہیں اور یہ خود جا کر ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں مت پکڑیے گا، ہم کچھ نہیں کرتے. ان سے خود رابطے کرتے ہیں، چاہے وہ ضلعی سطح پہ ہو، ڈویژنل سطح پہ ہو، صوبائی سطح کے اوپر ہو. ان کے ایم پی ایم این ایز دیکھ لیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 80-85 میں سے 50 کے قریب تو رابطے میں ہیں، اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ رابطے میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ انہیں کی بات مانتے ہیں، ورنہ ان کے احتجاج اور ہنگامے اور یہ وہ آپ کو کہیں وہ نظر آتے ہیں. 2-4 لوگ نکل آئے، نعرے شعرے لگائے، فوٹو بنوائی، سوشل میڈیا پہ ڈالی اور یہ جا وہ جا. اب یہاں پہ دیکھیں 12 اپریل کو وہاں پہ ہو رہا ہے جی نیو یارک میں، باہر کی بات کر رہا ہوں. اب یہ دیکھ لیں، یہ تو پاکستان کی بات ہے. باہر کیا ہو رہا ہے؟ باہر یہ ہو رہا ہے کہ جناب یہ 12 اپریل کو ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی کنونشن ہے، کوئی اجتماع ہے پی ٹی آئی کا جس سے عارف علوی نے خطاب کرنا ہے. اب وہاں پر ایک تحریک انصاف کا ٹائیگر گروپ ہے، اس ٹائیگر گروپ نے جناب عارف علوی کے اس اجتماع کا بائیکاٹ کر دیا ہے. اور اس کے بائیکاٹ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اس میں، کیونکہ اس میں شہباز گل نے بھی خطاب کرنا ہے، شہباز گل کو ٹائیگر کو پسند نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا جی شہباز گل خطاب کرنے آ رہا ہے عارف علوی کے ساتھ، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ کسی صورت میں اس میں شرکت نہیں کریں گے. اور اس کے بعد پھر جو ڈاکٹر سجاد برقی ہے، وہ بڑا رہنما ہے، عمران خان کا قریبی ساتھی ہے، اس نے بھی اعلان کر دیا. اس نے کہا جی ہم بھی عارف علوی کے اس فنکشن میں نہیں جائیں گے، اجتماع میں نہیں جائیں گے. تو پھر جو پاکستانی وہاں پہ اور جو لوگ ہیں جو سجاد برقی قریبی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بھی پھر وہاں پہ جو ہے وہ نہیں جائیں گے. تو یہ بن گیا. اور شہباز گل آپ کو پتا ہے ایک نمبر کا جھوٹا جال ساز بگوڑا آدمی ہے، اس کی کسی بات پہ یقین نہ کرے، وہ لمبی چھوڑتا ہے. تو وہ باہر بیٹھ کے انقلابی بنا ہوا، جب کہ پاکستان میں جب تھا گرفتار تھا تو کس طرح رولا ڈالتا تھا وہ آپ کو معلوم ہی ہے. تو دوسرا پھر ان کو ایک اور صبح ہوئی کہ یہ جو پاکستانی امریکنز کا ایک وفد آیا ہوا تھا 4-5 لوگوں کا، اس میں سجاد برقی شامل نہیں تھے. یہ میں آپ کو بتا دوں سجاد برقی شامل نہیں تھے. اس میں ڈاکٹرز تھے، اس میں کوئی انجینئرز تھے، کوئی تاجر وغیرہ تھے. ان کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان سے نہیں ہو سکی، ان کی ملاقات آرمی چیف سے نہیں ہو سکی. میری انفارمیشن کے مطابق ان کی ملاقات ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکی. کچھ اور لوگوں سے وہ ملے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے آئے تھے. کچھ چورن بیچنے آئے تھے، کوئی سودا بیچنے آئے تھے، لیکن اس سودے میں ان کو جو ہے وہ ناکامی ہوئی ہے. وہ سودا بکا نہیں ہے، وہ چورن بکا نہیں ہے. وہ وفد جو ہے وہ امریکی وفد ناکام جو ہے وہ واپس چلا گیا. اور اچھی خاصی ڈز لگی ہے پی ٹی آئی کو اس معاملے کے اوپر بھی کہ وہ جناب کہ جو ہے وہ جس مقصد کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے اس میں ان کو ایبسولوٹلی ناٹ. اس لوگوں نے کہہ دیا، حکومت سے تو کیا بات کرنی، اسٹیبلشمنٹ کے یا ریاست کے لوگوں سے وہ بات کرنے آئے تھے. تو عمران خان کے لیے تو انہوں نے کہا بھائی جان یہ دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، آپ نے اگر دروازہ کھٹکھٹانا ہے حکومت سے بات کریں، عدالتوں میں جا کر کیس لڑیں، قانون کے مطابق اپنا جو ہے حساب کتاب کریں، ہمارے سے کچھ نہیں ملنا. تو یہ جناب پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو ہے، میں نے کہا نا کہ علی امین گنڈا پور سے لے کر علی امین ہے، علیمہ خان ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، پھر وہ بشرا بی بی ہے، ٹھیک ہے جی، بریسٹر گور ہے، عمر یوب ہے، ارشد قیصر ہے. جتنے رہنما ہیں اتنے ہی گروپ بن چکے ہیں، جنید اکبر سمیت گروپ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. اچھا وہ بہت سے لوگوں سے خود بھی نہیں ملنا چاہتا ہے عمران خان، یہ بھی آپ کو بتا دوں. بہت سے لوگوں سے جن کے لسٹ میں نام ہوتے ہیں وہ ان سے خود بھی نہیں ملنا چاہتا. وہ پھر جن سے ملنا چاہتا ہے ان سے وہ بات کر لیتا ہے، جن سے وہ نہیں ملنا چاہتا ان کو وہ نام بھی نہیں دیتا. یہ بات بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ کے نام دے دیے وہ انہیں لوگوں سے مل لے گا، ان سے وہ نہیں ملتا، وہ نہیں کرتا، وہ سب سے نہیں ملتا، وہ یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ بھی چیزیں جو ہے اس پارٹی کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کا بھی جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے جو آپ کو بتایا جائے.